نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی سیرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے عنوان کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سماعت کر رہے تھے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو بت پرستی سے منع فرمایا، انہوں نے انکار کیا، پھر آپ نے بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کے بعد جب یہ ماجرا ان کی قوم نے دیکھا تو اس کی قوم نے فیصلہ کیا جناب سیدنا ابراہیم کی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ پھر آپ کو سزا کے طور پر آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس وقت بادشاہ تھا نمرود۔ نمرود نے یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کی بادشاہت پورے دنیا پر تھی۔ پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والا نمرود، اور وہ بت پرست تھا۔ اس نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام بھی کیا، مناظرہ بھی ہوا، مناظرہ بھی ہم سماعت کریں گے۔ اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے کے ساتھ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ آگ میں ڈالنے کے فیصلہ جو ہوا، اس کے لیے جو دیوار تیار کی گئی اس کی مقدار حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 45 فٹ بلندی پر تھی اور 30 فٹ چوڑائی پر تھی اور 45 فٹ طول یعنی لمبائی پر تھی۔ اتنی مقدار میں دیوار بنائی گئی۔ دیوار لکڑیوں سے بنائی گئی، لکڑیاں لوگ جنگل سے لاتے تھے اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے وہ لکڑیوں کو جمع کر رہے تھے۔ جمع کرنے کے بعد اتنا ہضم کے 45 فٹ لمبا، 45 فٹ بلند اور چوڑائی اس کی 30 فٹ کے قریب تھی۔ یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے نمرود اور اس کی قوم نے تیاریاں شروع کی۔ آگ میں جلانے کا مشورہ کس نے دیا؟ اس کے حوالے سے حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ میں نے کہا مجھے تو علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام اکراد تھا۔ بعض نے اس کا نام اکراد بن عطیہ پورا ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ 2 قول اور بھی ہیں، ایک ہیون اور حدید، یہ نام بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے آگ جلانے کا مشورہ نمرود کو دیا، تو نمرود نے آگ جلانے کی تیاری شروع کی۔ آپ کو جلانے سے پہلے انہوں نے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ قید میں ڈال دیا تاکہ آپ کوئی کام نہ کر سکیں اور آگ جلانے میں کوئی آڑ یا رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ وہ آگ کیسی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نمرود اور اس کی قوم نے تیار کی؟ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ آگ کی تپش اتنی تھی کہ ہزاروں فٹ بلندی پر فضا پر اڑنے والا پرندہ بھی اگر اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی سخت آگ اس دور میں حضرت ابراہیم کے لیے ان کی قوم نے جلائی۔
جب آگ اتنی شعلہ زن ہوئی کوئی آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا، تو اب بات اس پر آ کر اٹک گئی کہ حضرت ابراہیم کو اس میں ہم ڈالیں گے کیسے؟ یہ تو ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ہر کوئی، چونکہ سارے بت پرست تھے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی دین کی تبلیغ فرمانے والے تھے، ایسا معاملہ ہوا تو سب شش و پنج کا شکار ہوئے۔ تو شیطان نے آ کر منجنیق کا مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم کو رکھا جائے، پھر اس کے ذریعے آگ میں جناب سیدنا ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ شیطان نے جو مشورہ دیا اس پر نمرود اور اس کے قوم نے عمل کرنا شروع کر دیا اور منجنیق تیار کی گئی۔ منجنیق میں جناب سیدنا ابراہیم کو رکھا گیا، پھر رکھنے کے بعد انہوں نے منجنیق کے ذریعے جناب سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں جب ڈالا تو حضرت ابراہیم کی اس آگ میں ڈالنے کی وجہ سے سارے جو مخلوقات تھیں سوائے جنات اور انسان کے، سب چلانے لگے، سب کف افسوس کرنے لگے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ رینگنے والے کیڑے ہوں، چاہے وہ زمین میں پانی کے اندر چلنے والی مچھلیاں اور دوسری قوم ہوں، سب کے سب چلانے اور رونے لگے، سوائے انسان اور جنوں کے کہ ان کو نہ ان کی آواز آتی تھی نہ وہ اس بات پر افسوس کرتے تھے۔ اب جب جناب سیدنا ابراہیم کو ڈال دیا گیا تو چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، رب تعالی اپنے انبیاء کے معاملے میں بڑا غیور ہوتا ہے، بڑا غیور ہے، تو وہ کیسے اس بات کو پسند کرتا کہ میرا خلیل، میرا دوست، اسے آگ میں جلایا جائے۔ بہرحال وہ آنکھ گلے گلزار ہوئی اور گلے گلزار ہونے کے بعد وہاں پر ایک باغ ہو گیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم حضرت ابراہیم کے پاس جائیں، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں تو اور ان سے اجازت لیں تو ان کی آنکھ کو ہم بجھا دیں۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو پیغام ملا کہ تم جاؤ اور میرا خلیل اگر کہتا ہے کہ میری مدد کرو تو تم اس کی مدد کر دینا۔ چنانچہ پانی کا فرشتہ بھی آیا، ہوا کا فرشتہ بھی آیا، دیگر فرشتے بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض ہوئے، میں رب تعالیٰ کی اجازت سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں۔ تو حضرت ابراہیم نے تمام فرشتوں کو جواب دیا کہ مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میری مدد کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام فرشتوں کو یہ کہہ کر کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں اور میرا رب میری مدد کے کافی ہے، اور رب کی رضا پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام راضی تھے۔ اسی طرح جناب سیدنا جبریل بھی آئے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، آپ اگر کہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب پر کیسا توکل تھا۔ اسباب اختیار کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، لیکن توکل ذات باری تعالی پر سب کا ہونا لازمی ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں توکل کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے، یہ اگر بحال ہو جائے، رب تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہو جائے، توکل الی اللہ کی نعمت حاصل ہو جائے تو اسباب اختیار کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کی برکت سے ہمیں
ساری وہ چیزیں عطا فرما دے گا جن کے ہم طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ توکل کے ایسے عظیم پہاڑ بنے کہ جہاں پر ہر کوئی بندہ ایسا ہو کہ کہے کہ میں رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہے، تو عام انسان تو کہے گا ہاں میں مشکل میں ہوں، میرا رب میری مدد کے لیے فرشتے کو بھیج رہا ہے۔ لیکن اس وقت بھی حضرت ابراہیم یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ حسبی حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور عزیزان محترم، حقیقت بھی یہی ہے، سب سے بہترین کارساز اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات مقدسہ ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ اب جل رہی ہے اور آپ کو آگ میں بدبختوں نے ڈالا ہوا ہے۔ اب ایک چپکلی وہ آگ میں جا کر پھونک مارتی ہے، اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ چپکلی جا کر اس آگ میں پھونک مارتی ہے تاکہ یہ آگ نہ بجھے۔ بظاہر اس کی پھونک سے نہ آگ میں فرق آنا تھا، نہ آگ کی تپش بڑھنی تھی، لیکن چپکلی نے جب پھونک ماری اور اس کی نیت ارادہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ تاکہ یہ آگ جو ہے نہ بجھے، تو پھر اس چپکلی کا انجام آج تک کی ساری چپکلیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ چپکلی آگ میں پھونک دیتی رہی جب جناب سیدنا ابراہیم کو جلایا جانا لگا۔ مسلم شریف میں حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو بری چیز کے نام سے تعبیر کیا۔ ایک روایت اور ہے جس میں ہے کہ چپکلی کو پہلی ہی ضرب میں قتل کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے، اور دوسری ضرب میں قتل کرنے میں اس سے کم ثواب ہے، اور تیسری ضرب یعنی تیسری مارنے میں قتل کرنے میں اس سے کم ثواب ہے جو دوسری ضرب میں ہے۔ تو یہ اس کو مارنے میں ثواب کیوں ہے؟ اس کو مارنے میں ثواب ہی اس لیے ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا، اس آگ کو بڑھانے کے لیے اپنی محنتیں صرف کی، اگرچہ اس سے نہ آگ بڑھی، نہ اس آگ کی تپش اضافہ ہوا، نہ اس کی پھونک سے کچھ بھی معاملہ نہیں ہونا تھا، لیکن نیت پر دار و مدار جو ہے، اس کی جو نیت تھی اس کی وجہ سے اس کو آج تک ضرب مار کے قتل کرنے کا حکم خود رسول اللہ نے دیا۔ اور یہی ایک پرندہ تھا کہ جو اپنی چونچ میں قطرہ قطرہ پانی لے کر جناب سیدنا ابراہیم کے آنکھ کے پاس جاتا تھا اور اس آگ میں پانی مارتا تھا کہ کہیں آگ پھج جائے۔ تو اس کو کسی نے پوچھا کہ تمہاری اس چونچ میں پانی چند قطرے آتے ہیں، آگ اتنی وسیع و عریض ہے کہ جس کو یہ چند قطرے تو اس آگ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اس پرندے نے کیا ہی شاندار جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس سے نہ آگ بجھنی نہیں ہے اور میرے 4-5 قطروں سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا، لیکن میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی، اس پرندے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت مجھے ان میں شمار کرے گا جو جناب سیدنا ابراہیم کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھے۔ اس کی نیت دیکھیں اور پھر اس کو اجر بھی ملا۔ تو نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ چپکلی کی نیت بدی کی تھی، برائی کی تھی، اس کا انجام آج دنیا میں بھی ساری چپکلیاں بھگت رہی ہیں، اور اس پرندے کی نیت اچھائی کی تھی، تو وہ اچھائی کی وجہ سے آج بھی
جنت کی رنگینیوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گھومنے کا وعدہ کر چکا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے کہ اس نے خلیل اللہ کے لیے اپنی محنتوں کو صرف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہو، تکلیف نہ ہو، ان کو تکلیف کم کرنے میں ان کا ساتھ دوں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے امداد لینے کا جب انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا، یعنی رب تعالیٰ سے بھی بولا کہ میں رب کی رضا پر راضی ہوں، آنکھ جانے سے پہلے ہی مجھے بچا لے، بس صرف ایک بات مد نظر تھی کہ رب تعالیٰ کی رضا پر میں راضی رہوں۔ کافروں نے جب آپ کو باندھ کر منجنیق میں رکھا، آگ میں ڈالنا چاہا، تو آپ نے یہ الفاظ مبارک پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک لہ الحمد ولہ الملک لا شریک لک۔ اے اللہ، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، سبحانک، تیرے لیے ہی تیری ذات پاک ہے، وَلَكَ الْمُلْكُ، اور تیرے لیے ہی بادشاہت ہے، لَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب کافروں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا، رب تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سلامن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اگر یہ سلامن کا ذکر نہ ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ سب برف بن جاتے ہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تو یہ سلامتی کا فرمانا جناب سیدنا ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار ہو گئی۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن یا 50 دن آپ کو آگ میں رکھا گیا، لیکن جتنا خوش جناب سیدنا ابراہیم اس دنوں میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آزمائش میں صبر میں استقامت کا مظاہرہ کیا، تو استقامت کا جب مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بظاہر ایک ایسی کیفیت تھی کہ جو سب کے لیے حیران کن تھی، اس میں جناب سیدنا ابراہیم سب سے زیادہ خوش تھے، آرام میں تھے کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ظہور ان پر ہو رہا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ عیش و عشرت اتنی پوری زندگی میں مجھے حاصل نہ ہوئی جتنی ان دنوں میں حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سائے والا فرشتہ آپ کے لیے مقرر فرما دیا جو آپ کی ہی شکل کا تھا، وہ تاکہ آپ کو انسیت حاصل رہے۔ نمرود نے جب دیکھا، کیونکہ اس کا قلعہ تھا، وہ قلعے کے اوپر چڑھا، قلعے کے اوپر جا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم تو باغ میں ہیں، کیونکہ وہ آگ گلے گلزار ہو گئی تھی، رب تعالیٰ نے وہاں باغ کا منظر پہ بنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرشتے کے ساتھ جو آپ کا سایہ تھا، تاکہ آپ کو انسیت حاصل ہو۔ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، نمرود نے دیکھا تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو وہیں سے کہا کہ تم آنکھ سے باہر آ جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں نمرود کا یہ کہنا بھی اس وجہ سے تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ آگ تو ان پر گلے گلزار ہو گئی، یہ باغ میں ہے، تو یہ وہاں سے جب باہر نکلیں گے تو آگ کی تپش لگ جائے گی اور یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جل جائیں گے اور مر جائیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم پر تو رب کی عطا تھی، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس نے کہا تو آپ آگ سے باہر تشریف لائے تو آگ نے آپ کو کوئی تکلیف نہ دی۔ پھر حضرت ابراہیم کا نمرود سے مناظرہ بھی ہوا، نمرود نے حقانیت کے رب کے حقانیت ہونے کو بھی مان لیا، لیکن دنیا کے محبت اور بادشاہت غالب تھی، جس کی وجہ سے اس نے اسلام کو پھر بھی قبول نہ کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔